جناب آپ کے لیے نا ایک ٹریٹ ہے میرے پاس. اگر میں کہوں نا کہ میری تو خیر خواہش تھی ان سے بات کرنے کی, ان کو سننے کی, تو وہ تو پوری ہوئی ہے. اور آپ کو بھی سن کے جو باتیں میں کہنے والی ہوں نا, بڑا اچھا آپ کو لگنے والا ہے. پاکستان کے کچھ لیجنڈ سنگرز ہیں ایسے ہیں جو خود بھی ایک مکمل اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں. عابدہ پروین صاحبہ انہی میں سے ایک ہیں. صوفیانہ کلام کی ملکہ کے لقب سے وہ مشہور ہیں. عابدہ پروین کی کل سالگرہ منائی گئی جس پر انہیں ہم ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں. معروف گلوکارہ عابدہ پروین کے والد استاد غلام حیدر معروف موسیقار تھے جو ان کے جوانی میں موسیقی کے استاد بھی رہے. عابدہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے, بہت ہی یعنی آدمی کو مجھے بیان ہی نہیں ہے. یہ جو ملاقات ہے, یہ جو کلام کی نسبت سے جو ملاقات ہے, وہ تو آدمی بات ہی نہیں کر سکتا ہے اس پہ. اور پھر ریڈیو پہ مجھے گانے کا بہت شوق ہوتا تھا, تو اس طرح سے وہ ایک منزلیں ہوتی ہیں نا, وہ پہنچتے 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 جو ہے وہ پھر ہم ریڈیو پہ پہنچے. پھر اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن کراچی سے ہم نے کام شروع کیا تھا. تو اس طرح سے اچھا عابدہ صاحبہ, ظاہر ہے کہ جب انسان خود گاتا ہے تو اس کی کچھ ظاہر فالوئنگ بھی ہوتی ہے اور وہ خود بھی کسی موسیقار کو سننا پسند کرتا ہے. تو مجھے بڑا تجسس ہے کہ میں یہ جانوں کہ آپ کس کو پڑھتی ہیں, کس کو سننا پسند کرتی ہیں, کس کی شاعری زیادہ پسند کرتی ہیں آپ؟ استاد مہدی حسن خان صاحب کو بہت ہی, یعنی ہم نے اپنی سکھیا میں ان کو جو ہے نا سنتے رہتے ہیں. اور ہمیشہ ابھی بھی میرا یہی رہتا ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے کلاسیکل موسیقی کو غزل میں شامل کیا, تو وہ غزل کی ایک جو صورت ہے وہ عجب ہو گئی. اور اسی طرح سے غلام علی صاحب کو میں سنتی ہوں جو غزلیات گاتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ ادارے ہیں, یہ سکھیا کے ادارے ہیں, یہ کبھی بھی اوجھل نہیں ہوتے. تو یہ بڑا ایک انعام ہے کہ طالب علمی کا انعام یہی ہے کہ طالب علم کو وہ جو ایک ملتا رہتا ہے نا, جیسے جہاں سونا بنتا ہے تو وہ تھوڑا سا گرتا بھی رہتا ہے نا, اس سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اس کے فن میں اور جو ہے وہ نور بھرتا رہتا ہے, وسعت آ بے جاتی ہے. شک بے شک. کیونکہ سیکھنا ہی بہت بڑا عمل ہے, اور عمل بھی ہے. اور میری عادت بھی یہی ہے کہ جو ہے اتنے بڑے لوگوں کو سنوں اور ان سے حاصل کروں. تو اس طرح سے میں جب سنتی ہوں ان کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی یونیورسٹیز اور یہ تو بڑے ادارے ہیں جنہوں نے ہمیں راگوں میں, یعنی غزل کو جس میں بھی سمجھ لی یمن میں اگر وہ پڑھ رہے ہیں غزل تو وہ یمنی ہے, مطلب کہ اس میں کوئی ایسی کوئی دوسرا سر نہیں لگ رہا, نہ انترے میں نہ استائی میں. تو اسی طرح سے انہوں نے جو یہ کام کیا اچھا بہت عابدہ بڑا. صاحب, بالکل بے شک. عابدہ صاحبہ آپ کو صوفی کی ملکہ کہا جاتا ہے. کئی صوفیانہ کلام آپ نے بڑے زبردست انداز میں پیش کیے ہیں, لوگوں میں بھی بہت مقبول ہیں. مجھے بتائیے گا کہ جب تنہائی میں آپ ہوتی ہیں تو کون سا صوفیانہ کلام آپ سنتی ہیں یا پڑھتی ہیں؟ سنتی ہوں ویسے جو ہے پٹھانو خان صاحب کو سنتی ہوں, اور لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی سنتی ہوں. اور اپنے سکھیا کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کلام کو پڑھا, تو اس طرح سے میں سیکھتی ہوں, مطلب کہ سنتی ہوں جب, تو میں اپنی یعنی سیٹسفیکشن تو آرٹسٹ کو ہونی نہیں چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے کہ مجھے اس طرح سے کرنا چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے. تو اس طرح سے اچھا عابدہ صاحب, بچپن میں آپ نے اپنے والد سے بھی گائیکی سیکھی ہے اور ان سے تربیت لی ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ آپ نے موسیقی کی طرف جانا ہے یا پھر یہی آپ کے لیے بہتر رہے گی؟ ایک اندر سے بھی ہوتا ہے نا انسان کو, اب کسی ایج میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی میں اس طرف جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. اصل میں ہمارے سندھ میں جو ہے وہ درگاہی مزاج ہے, لوگوں کا بھی اور موسیقی کا بھی.
تو وہ سلسلہ جو ہے وہ میرے والد صاحب میں بھی تھا، کیونکہ وہ ایکچولی کلاسیکل موسیقی کے استاد تھے. تو وہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ یہ موسیقی تھی. تو اس لحاظ سے میں نے 3 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ بابا صاحب کو سننا شروع کیا تھا. اور پھر مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ اچھی پوئٹری اور یہ جو ہے موسیقی اس کو کیا جائے. تو پھر چلتے چلتے جو ہے وہ دیکھیں یہ ایک ہی استاد کا کام تو باقاعدہ سے ایک ہے ہی، مگر جو پھر یہ پورا ایک کائنات کتاب ہے نا اللہ تعالی کی، تو وہ سکھا دی ہے، وہ سکھا دیتے ہیں. اچھا عبدہ صاحب، آپ کا انداز بڑا منفرد ہے، آپ کی شخصیت بڑی منفرد ہے. اگر لباس کی بات کی جائے تو وہ بھی آپ کا ایک مخصوص سٹائل ہے. تو کس طرح اپنے لیے کپڑے پسند کرتی ہیں؟ کچھ بتائیے گا اس حوالے سے. بس اصل میں مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ بس زیادہ وہ نہ ہو، کہ اصل میں یہ بھی ہے نا کہ سننے والے کی نگاہ جو ہے وہ کلام کی نسبت سے ہو اور وہی سنتا رہے، اور اسی کے اندر جو ہے ایک اسپارک جو ہے جو کلام میں ہوتا ہے، جو ایک طاقت ہے، جو ایک لذت ہے اللہ سائیں کے ذکر کی، تو وہ وہاں تک پہنچتی رہے کہ وہ اور چیز کو مطلب کہ پرامیننٹ کوئی اور چیز نہ ہو ڈریس میں یا کوئی اس طرح سے. تو یہ بھی میرے ذہن میں ایک ہوتی ہے بات. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک پاگل پن بھی ہے، یہ تو ماشاءاللہ سے آپ کی سادگی ہے. بیٹھ جائیں. جی یہ تو آپ کی سادگی ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آپ کو پسند کیا جاتا ہے. پھر آپ کو تمغہ حسن کارکردگی مل چکا ہے، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز سمیت کئی اعزازات ہیں. لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ایک لمبی فہرست ہے. تو آرٹسٹ کی جب اس طرح سے قدر ہوتی ہے کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ بڑا کرم ہے ہمارے جو ریاست نے مجھے عنایت کیا ہے، اور پھر جو بہت ہی یہ اس انعام کا تو کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے، جو اپنے ملک کا ایک جو نشان پاکستان بھی ابھی عنایت کیا ہے میری ریاست نے. بڑا ایک کرم کی بات ہے خدا کی طرف سے. زبردست، بہت خوب. ایک چھوٹی سی معصومانہ خواہش ہے اور آپ کی اجازت سے نا مجھے کو اپنا پسندیدہ کلام جو کہ آپ کے اپنے دل کے قریب ہو تھوڑا سا سنا دیں. من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا مولا علی کا مرتبہ اللہ اکبر، علی کا مرتبہ اللہ اکبر. خدا نے تیغ دی احمد نے دختر، من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا. بہت خوب، بہت بہت شکریہ آپ کا عابدہ صاحبہ. دل سے میں کریم اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، ایسے ہی گاتی رہیں. بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. ماشاءاللہ اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں آپ، جتنی تعریف کی جائے آپ کی کم ہے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.